إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. انتہائی قابل احترام سامعین و سامعات، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، عفت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے. بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزمان، محسن انسانیت، محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. ربیع الاول کا مہینہ گزر رہا ہے. گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لازم پکڑنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر اپنے بنائے ہوئے طریقوں کو اپنانے کے حوالے سے بات ہوئی تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے دنیا میں مبعوث فرمایا تاکہ آپ کے نقش قدم پہ چلا جائے، آپ کی پیروی کی جائے، آپ کی اطاعت و فرما برداری کی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھ کر اس کے مطابق اللہ کو راضی کیا جائے. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ کوئی ایسا طریقہ دین میں بنائے گا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے بہتر ہے، تو ایسا شخص یقیناً مسلمان نہیں ہو سکتا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے بہتر طریقہ ہے تو پھر کوئی مسلمان کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر اپنی طرف سے بدعات بنائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے میں یہ الفاظ پڑھا کرتے تھے جو آج ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہر خطبہ جمعہ میں پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لوگوں خبردار، یاد رکھو کہ اللہ رب العزت نے جو ہدایت نازل فرمائی ہے وہ اللہ رب العزت کی کتاب کی صورت میں، وحی الہی کی صورت میں، اور سب سے بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بڑھ کر کوئی طریقہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ اور سب سے بدترین امور، سب سے برے کام وہ ہیں جو اللہ کے دین میں اپنی طرف سے بنا کر داخل کر دیے جائیں، اور ایسے ہی ہر چیز، ایسا ہر طریقہ، ایسا ہر امر جو اپنی طرف سے بنا کر دین میں داخل کیا جائے وہ گمراہی ہے۔ جب لوگ اپنی طرف سے دین میں اضافہ کرتے ہیں، یعنی جعلی دین بناتے ہیں، اس کا نتیجہ لازمی طور پر یہ نکلتا ہے کہ اصلی دین ان کے ہاتھ سے چلا جاتا ہے۔ جہاں بدعت کی اور بہت زیادہ قباحتیں ہیں اور زیادہ خرابیاں ہیں، وہاں ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ صرف یہی نہیں ہوتا کہ ایک شخص سنت پہ عمل کر رہا ہے، سنتوں پہ عمل کر رہا ہے، ساتھ میں ایک بدعت بھی بنا لیتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ کوئی شخص جب بدعت بناتا ہے تو اس کے ہاتھ سے سنتیں جاتی رہتی، وہ سنتوں کو چھوڑتا چلا جاتا ہے، کیونکہ یہ جو بدعت ہے اس کی نحوست ایسی ہے، یہ گناہ ایسا ہے، یہ جرم ایسا ہے کہ اس کے بعد اس کے ہوتے ہوئے سنت کا نور باقی نہیں رہتا۔ سنت کا نور اللہ رب العزت چھین لیتا ہے ایسے لوگوں سے جو بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اور یہ بات ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے، بلکہ جیسا کہ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ نے بہت سے قرآن کریم کی آیات بھی سنی، احادیث بھی سنی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال بھی سنے بدعت کے حوالے سے۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جو ترجمان القرآن ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی بھی ہیں، آپ کے اہل بیت میں سے بھی ہیں، صحابہ کرام میں سے بہت بڑے عالم بھی ہیں۔ انہوں نے اس بات کی نشاندہی فرمایا کہ جو انہوں نے اپنی آنکھوں دیکھا، میں نے پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں بھی سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک فرمان نقل کیا، ایک واقعہ بیان کیا تھا کہ انہوں نے جب دیکھا کچھ لوگوں کو کہ وہ نیکی کے نام پہ، ثواب کے نام پہ کچھ چیزیں گھڑ رہے ہیں، کوئی طریقے بنا رہے ہیں اپنی طرف سے، وہ اجتماعی ذکر کا سلسلہ انہوں نے بنایا ہوا تھا، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس وقت بھی نکیر فرمائی تھی اور سخت برہمی کا اظہار فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ابھی اتنے موجود ہیں، تم نے اپنی طرف سے ابھی سے اضافے شروع کر دیے، دین میں اپنی طرف سے کام نکالنے شروع کر دیے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بھی ایسے موقع دیکھے، ایسے لوگوں کے اعمال دیکھے، تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ہر سال گزرتے سال میں لوگ کوئی نہ کوئی بدعت جاری کر رہے ہوتے ہیں، اور جب بدعت جاری کرتے ہیں تو اس کے ساتھ سنت کو ختم کرتے چھوڑتے چلے جاتے ہیں، بدعتوں کو زندہ کرتے چلے جاتے ہیں اور سنتوں کو مردہ کرتے چلے جاتے ہیں، سنتوں کو ختم کرتے چلے جاتے ہیں اپنی زندگیوں سے، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا، انجام کار یہ ہوگا کہ سنتیں ختم ہوتی چلی جائیں گی اور بدعتیں بڑھتی چلی جائیں گی، بدعتوں کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی، سنتوں کی تعداد جن پر امت عمل کرتی ہے کم ہوتی چلی جائے گی۔ تو جو لوگ بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں وہ لازمی طور پر سنتیں چھوڑتے ہیں، نبی کے طریقے کو چھوڑتے ہیں۔ اور ایک تابعی ہیں حسان بن عطیہ رحمہ اللہ تعالی، صحابہ کے شاگرد حسان بن عطیہ تابعی، سنن دارمی میں ان کا یہ قول موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ
ایسے کوئی لوگ دنیا میں نہیں ہو سکتے۔ جو بھی لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے دین میں بدعت کا اضافہ کریں گے، دین میں اپنی طرف سے کوئی کام بنا کر کھڑا کریں گے، لازمی طور پر اللہ رب العزت ان سے سنت چھین لے گا۔ ایک بدعت جاری کریں گے تو اس کے مقابلے میں ایک سنت سے محروم ہو جائیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بدعتوں کا ارتکاب بھی کریں اور سنتوں پر عمل بھی کریں، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور یہ بات آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ میں چند ایک سنتوں کا ذکر کروں گا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت شدہ سنتیں ہیں۔ آپ کسی مسلمان سے پوچھیں، بھئی آپ کو پتہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، وہ مانے گا کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اس سے پوچھا جائے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے کہ نہیں، اس کی تعلیم دی ہے کہ نہیں، اس کے کرنے کے بارے میں کہا ہے کہ نہیں، وہ مانے گا کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم و ترغیب دی ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید کی ہے اس کی۔ اور بعض ایسے طریقے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرض اور لازم بھی قرار دیا ہے، لیکن امت ان پر عمل نہیں کر رہی، چھوڑے ہوئے امت چھوڑتی چلی جا رہی ہے ان سنتوں کو۔ لیکن جس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمایا ہی نہیں، کبھی بتایا ہی نہیں، عمل کر کے دکھایا نہیں، صدیوں بعد کسی نے اپنی طرف سے اس کو ایجاد کیا، اس کو نیکی کا کام بابر کروایا، اس میں جوش و خروش بڑھتا چلا جا رہا، اس میں کوشش ہوتی ہے کہ آئندہ سال جو ہے پچھلے سال سے آگے بڑھ کر 2 قدم آگے ہو کر اس اپنی طرف سے بنائے ہوئے طریقے کو رائج کیا جائے، پورے جوش ولولے کے ساتھ، اس میں مال بھی خرچ کیا جائے، اس میں جسمانی مشقت بھی کی جائے۔ لیکن جو سنتیں ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ثابت شدہ طریقے ہیں، ان کو مسلمان چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، وہ سنتیں ان سے چھوٹتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ ان بدعتوں کی نحوست ہے جو انہوں نے بنائی ہیں، اس وجہ سے ان سے سنتیں دور ہوتی چلی جا رہی ہیں، اس سنت کے نور سے محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں بہت سی سنتیں ہیں، ان میں سے ایک سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ داڑھی ہے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک سینہ مبارک ڈھانپتی تھی، بڑی داڑھی تھی، سینے پر سجتی تھی داڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ہمارے بھائیوں کو پتہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے داڑھی کو بڑھانا، داڑھی رکھنا؟ اور صرف یہی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فعلی سنت ہو، یہ ایک فعلی سنت ہوتی ہے، آپ اس پر عمل نہ بھی کریں تو گناہ گار نہیں ہوتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم، ترغیب، اس کا حکم نہیں دیا۔ بسا اوقات ترغیب بھی دی ہوتی ہے لیکن حکم نہیں ہوتا، پھر بھی چھوڑ دیں تو گناہ گار نہیں ہوتا۔ لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے، اور وہ آپ کی محبت کے نام پہ جو اپنے بنائے ہوئے طریقے ہیں ان پر جوش و خروش سے عمل کرتے ہیں، ان کو تو بالاولیٰ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنا چاہیے نا، جن پر آپ نے کبھی حکم بھی نہیں دیا، جن کی آپ نے کبھی ترغیب بھی نہیں دی، ان کو بھی لازم پکڑنا چاہیے تھا نا۔ لیکن جس کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، جس کو ختم کرنے سے منع فرما دیا اور اس پر وعیدیں بھی سنا دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 من الفطرہ، 10 امور فطرت میں سے ہیں، یعنی ایسے اعمال ہیں جو ہر ایک شریعت میں اللہ رب العزت کا لازم حکم رہے ہیں، کسی شریعت میں ان کو چھوڑنا جائز نہیں تھا۔ 10 چیزیں ایسی ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کی امتوں میں، سب کی شریعتوں میں، سب کی تعلیمات میں یہ فرض رہی ہیں، کسی طور پر کسی امت میں بھی ان کو چھوڑنا جائز نہیں تھا۔ ان میں سے ایک اعفاء اللحیٰ، داڑھی کو بڑھانا۔ داڑھی کو بڑھانا یہ ایسی سنت، ایسا طریقہ ہے جو سب نبیوں کا طریقہ ہے، کسی امت میں یہ رخصت نہیں رہی کہ آپ داڑھی منڈوا سکتے ہیں۔
داڑھی ختم کرا سکتے ہیں، کسی امت میں ایسی رخصت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 چیزوں میں سے ایک داڑھی بڑھانا ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا داڑھیوں کو بڑھاؤ، داڑھیوں کو بڑھانا فرض ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے، اور آپ کی حکم عدولی گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ فرمایا داڑھیوں کو بڑھاؤ، صرف یہی نہیں بلکہ فرمایا مجوسیوں کی مخالفت کرو، مجوسیوں کی مخالفت کرو، داڑھیوں کو بڑھاؤ، مجوسی نہ بنو، مسلمان بنو، میرے کلمہ گو ہو، میری فرما برداری کرو، داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں جتنا بڑا بدعتی بنتا چلا جاتا ہے اس کی داڑھی سکڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ نام نہیں لیتا، آپ لوگ بخوبی سمجھ جائیں گے۔ ایک بہت بڑے اسکالر ہیں پاکستان میں، سمجھے جاتے ہیں، شیخ الاسلام کا رینک انہیں ملا ہوا ہے ان کے ماننے والوں کی طرف سے۔ آپ ان کی ویڈیوز، ان کی تصویریں دیکھیں، جب ان کی بدعت میں ابھی ان کا مقام تھوڑا تھا، یا بدعت میں اس قدر آگے نہیں بڑھے تھے، ابھی بدعت کے اس بات پہ کتابیں نہیں لکھی تھیں، ابھی بدعت کے فروغ کے لیے بڑے بڑے ملک گیر جلسے نہیں کیے تھے، اس وقت آپ کو داڑھی لمبی نظر آئے گی۔ جیسے جیسے بدعت میں گھستے چلے گئے داڑھی سکڑنا شروع ہو گئی، اور آج دیکھیں آپ کو صرف نام کی داڑھی ملے گی، نام کی داڑھی ان کے چہرے پہ۔ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم کی ہے کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ بتائیں۔ آج اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس موجود ہوں، تصور کریں، اور وہ حکم فرمائیں داڑھیوں کو بڑھاؤ، مجوسی نہ بنو، داڑھیوں کو بڑھاؤ، اور پھر کوئی داڑھی کو چھوٹا کرا کرا کے اوپر کرنا شروع کر دے، بتائیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے راضی ہوں گے؟ اب یہ لوگ امید رکھے ہوئے ہیں کہ ہم حوض کوثر پہ جائیں گے، محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام پئیں گے، جبکہ انہوں نے محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں دین بنایا۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تھا، جو حکم تھا، جو فرض تھا، اس کو ختم کیا، آہستہ آہستہ اوپر چڑھایا، اور جو بدعتیں تھیں اپنی طرف سے جو بنائے تھے ان امور میں ہر سال بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ تو بتائیں، سنتیں چھوڑ کر بدعتیں اپنائیں، سنتیں چھوڑیں اور بدعتیں اپنا لیں۔ اس لیے عبداللہ ابن عباس نے جو فرمایا کہ لوگ ہر سال بدعتیں بڑھاتے چلے جاتے ہیں، سنتیں کم کرتے چلے جاتے ہیں، سنتیں چھوڑتے چلے جاتے ہیں۔ اور حسان بن عطیہ تابعی نے جو فرمایا کہ جو قوم بدعت بناتی ہے دین میں، اللہ ان سے سنت چھین لیتا ہے۔ سامنے ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں۔ ایک سنت ہوئی، اگلی سنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ازار تھا، نیچے والا جو کپڑا ہے جس کو ازار کہہ لیں، تہبند کہہ لیں، اور ہمارے ہاں شلوار ہو جاتی ہے، ٹراؤزر ہو جاتا ہے، پینٹ کسی نے پہنی ہے، اگر وہ شرعی اصولوں کے مطابق ہے، ڈھیلی ڈھالی ہے، آزار نظر نہیں آتے تو پہنی جا سکتی، یا کوئی بھی چیز اس نے نیچے جو پہنی ہے، جو ازار ہے، جو اپنے سطر کو ڈھانپنے کے لیے اس نے نیچے کپڑا باندھا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا جو ہے وہ نصف پنڈلی تک ہوتا ہے، نصف پنڈلی تک اٹھایا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا کپڑا اٹھا کر رکھو، نصف پنڈلی تک رکھو، اور اگر نصف تک نہیں رکھنا کم از کم اپنے ٹخنے ننگے رکھو، ٹخنوں سے اوپر لازمی ہونا چاہیے۔ نصف پنڈلی تک لازم نہیں کیا، میں چلو رکھ لو بہت اچھا ہے، نہیں رکھنا نیچے کر لو، لیکن ٹخنوں سے اوپر رہنا چاہیے، ٹخنوں سے نیچے کسی صورت ہونا نہیں چاہیے۔ سنت ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا ہے نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ وعید فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بدبخت ایسے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث، 3 قسم کے بدبخت ایسے ہیں، اللہ رب العزت قیامت کے دن انہیں نظر رحمت سے دیکھے گا ہی نہیں، انہیں معاف بھی نہیں کرے گا۔
ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ 3 قسم کے بدبخت۔ ایک ان میں سے کون ہے جو اپنے تہبند کو، چادر، شلوار، پینٹ، ٹراؤزر جو بھی ہے اس کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا ہے۔ ایسے شخص کو اللہ رب العزت نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا قیامت کے دن۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، خلیفہ دوم، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ زخمی ہو گئے، خنجر مارے گئے نماز کے دوران۔ آپ رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے خنجر مارے گئے، زخمی ہو گئے، موت و حیات کی کشمکش میں ہیں۔ کوئی چیز بھی جو پیٹ میں ڈالتے ہیں منہ کے ذریعے، وہ انتڑیاں چونکہ کٹ چکی ہیں وہ باہر آ جاتی ہے۔ معلوم ہے کہ اب میں زندہ نہیں رہوں گا، صورتحال ایسی سامنے نظر آ رہی۔ ایک نوجوان ملنے کے لیے آیا ہے، عیادت کرنے کے لیے آیا ہے، دیکھا عیادت کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس وقت جب انسان انتہائی تکلیف میں ہے، دیکھا کہ اس کا جو اظہار ہے وہ نیچے جا رہا ہے۔ فرمایا بھتیجے اللہ سے ڈر جاؤ، اپنا اظہار ٹخنوں سے اوپر کرو، یہ اللہ رب العزت کے حکم کے موافق ہے، یعنی اللہ کا حکم ایسے ہے، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ایسی ہے اور گناہوں سے بچنے کا ذریعہ بھی ہے، تم اس کو اوپر کر لو۔ عمر بن خطاب رضی، اس قدر اہم سنت، موت کے منہ میں انسان کھڑا ہے انتہائی تکلیف میں، لیکن رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عمر بن خطاب نہیں بھولے، اس وقت بھی تبلیغ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں یہ جتنے ہمارے بھائی جوش و خروش سے اپنی طرف سے دین میں اضافے کرتے بدعت بناتے ہیں، آپ دیکھیں کہ ان میں سے اکثریت کی شلوار، چادر، تہبند جو ہے ٹخنوں سے نیچے ہے۔ بڑے بڑے اسکالر، بڑے بڑے علامے، آپ دیکھیں کہ یہ نحوست ہے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر اپنی طرف سے دین میں طریقے بنانے کی۔ جیسا کہ حسان بن عطیہ تابعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ بدعتیں مناتے ہیں اللہ سنتیں ان سے چھین لیتے ہیں، پھر سنت ان کے پاس باقی نہیں رہتی۔ یہ سنت ایسی تھی جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، وعید فرمائی، جہنم کی وعید، دردناک عذاب ہے، اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ اتنی بڑی کوتاہی، اتنا بڑا جرم ہے۔ آپ بتائیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، پھر ہم امتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حکم عدولی کریں، آپ کے حکم کی خلاف ورزی کریں، پھر امید یہ رکھیں کہ حوض کوثر پہ جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جام پلائیں گے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، بدعتوں کو چھوڑیں۔ جو کام ہم نے اپنی طرف سے بنائے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی تعلیم نہیں، کسی نبی کی تعلیم نہیں تھی، کسی صحابی کی تعلیم نہیں تھی، صدیوں بعد لوگوں نے ایجاد کیے، اس میں آپ کا جوش خروش اتنا ہے، اور جو سنتیں ثابت ہیں، آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، سارے مسلمان مانتے ہیں، ان سنتوں پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تیسری سنت مسواک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اہتمام سے مسواک فرماتے، مسواک کرتے تھے، اس قدر زیادہ گھر میں داخل ہوتے، تشریف لاتے تو مسواک کر رہے ہوتے، اتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے، بار بار مسواک کرتے، ایک دن میں پتہ نہیں کتنی دفعہ مسواک کرتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہی نہیں کہ آپ نے مسواک خود کی ہے، امت کو ترغیب بھی دی ہے، اور ترغیب ایسی، الفاظ ایسے کہ ہم اگر ان پر غور کریں، اگر ان پر ہم غور کریں تو ہمیں معلوم ہو کہ کتنی بڑی سنت ہے، کتنا عظیم عمل ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل صلاۃ، میرا دل کرتا ہے کہ میں مسواک کو ہر نماز کے لیے فرض قرار دوں، لازم کر دوں اپنی امت کے لیے کہ ہر نماز کے ساتھ انہوں نے مسواک کرنی ہے، دل چاہتا ہے، لیکن مجھے خدشہ ہے کہ میری امت اس پر پوری نہیں اتر سکے گی۔ بس اوقات کوئی سفر میں ہے، کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، کوئی لیٹ ہو رہا ہے، کسی کے ساتھ اور کوئی مصروفیت ہے، مسواک نہیں کر سکا، اگر میں حکم دے دوں، لازم کر دوں تو گناہگار ہو جائے گا۔ دل تو یہ کرتا ہے کہ میں اس کو لازم کر دوں، لیکن
امت پر شفقت کی وجہ سے، یہ ڈر ہے کہ امت گناہگار ہو جائے گی، اس وجہ سے میں لازم نہیں کر رہا، ورنہ دل بڑا کرتا ہے کہ میں اس کو لازم کروں۔ جس سنت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے ہوئے بھی لازم پکڑے ہوئے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث، آخری لمحات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں، دنیا چھوڑ کے جا رہے ہیں، انتہائی تکلیف ہے، بار بار پاس پیالے میں ہاتھ ڈالتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے چہرہ مبارک پہ مارتے ہیں، پانی گیلا کر کے چہرہ مبارک، اور فرماتے ہیں کہ موت کی بڑی سختیاں ہیں، موت کی تکلیف ہے، مجھے بھی، محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کو بھی موت کی تکلیف ہو رہی۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں پہلے میرے ذہن میں یہ خیال آیا کرتا تھا کہ موت کے وقت سختی تو شاید گناہوں کی وجہ سے ہوتی، ہمارے ہاں بھی یہ مشہور ہے نا، فلانا موت کے وقت بڑی اس کو تکلیف ہوئی، پتہ نہیں کیڑے کیڑے پاپ کیتے سے، غلط بات ہے، غلط۔ ہو سکتا ہے کہ موت وقت سختی جو ہے گناہوں کی وجہ سے ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن عین ممکن ہے اللہ رب العزت درجات بلند کرنے کے لیے بھی موت کے وقت سختی۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ موت کے وقت سختی کو میں پہلے سمجھا کرتی تھی کہ شاید یہ صرف گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت میں نے دیکھی تو میرے دل سے یہ خیال جاتا رہا کہ صرف گناہوں کی وجہ سے نہیں ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کے تو ذمہ کوئی گناہ نہیں تھا، تکلیف میں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کو الوداع کر رہے ہیں، وصیتیں فرما رہے ہیں، میری امت اس چیز کا خیال رکھنا۔ اتنی دیر میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھائی عبد الرحمن رضی اللہ عنہ آئے، ان کے پاس مسواک تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بات نہیں کر سکتے تھے تکلیف کی وجہ سے، اشارے سے فرمایا مجھے مسواک چاہیے، اشارے سے اس وقت مسواک لی گئی، اس کو صاف کیے، کاٹا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، بڑی مسواک تھی، اس میں سے کاٹ لیا۔ پھر چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تکلیف اور کمزوری کی حالت میں تھے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے وہ مسواک اپنے دانتوں سے چبا کر نرم کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی، آخری عمل جاتے ہوئے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک والا کیا۔ اتنی پیاری سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اتنا پیارا طریقہ لگتا ہے، لیکن آج کتنے مسلمانوں نے وہ طریقہ اپنایا ہے؟ کتنے مسلمان ہیں جو مسواک کرتے ہیں؟ کتنے کہاں ہیں نام نہاد جو محبت اور عشق کے نعرے لگاتے ہیں اور اپنی طرف سے طریقے نکال کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی وہ طریقہ اپنایا نہیں، صحابہ نے نہیں، تابعین نے، ائمہ دین نے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، کسی نے وہ طریقہ نہیں اپنایا۔ وہ طریقہ کہتے ہیں کہ اس کو جو نہ اپنائے وہ ابلیس ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ثابت شدہ طریقے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پسند تھے کہ آخری دم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی کمزوری کی حالت میں اشارہ کر کے مانگ کے مسواک کی ہے، یہ سنت اپنانے کے لیے تیار نہیں۔ ختم ہو گئی ہیں سنتیں، رجحان ختم ہو گیا، تعلیم بھی ختم ہو گئی۔ اور بتائیں جو طریقے ہم نے بنائے ہیں اس کے مقابلے میں یہ طریقہ کتنا اعلیٰ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو آپ نے خود فرمایا، جس کی تعلیم دی، آخری دم جس پر عمل کیا۔ چاہیے تو یہ تھا نا کہ سنتوں کی طرف ہمارا دھیان ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ہم سینے سے لگاتے، ایک ایک سنت اور ایک ایک ادا پر ہم جان دیتے۔ اور آخری بات تو بہت لمبی، دل تو کرتا ہے کہ سنتیں بیان کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک ایک ادا۔ آخری بات، سیدنا انس رضی اللہ عنہ چھوٹے سے ہیں، ابھی عمر چھوٹی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بطور خادم ہے۔ ایک جگہ دعوت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو انس رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کیسے کھاتے، کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہے آپ کا؟ میں نے دیکھا کہ کدو اور گوشت شوربے والا سالن تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کدو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کھا رہے تھے۔ فلم ازل احب الدباء من یومئذ، کہتے ہیں اس دن سے لے کر میں ساری زندگی کدو سے محبت کرتا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حالانکہ لازم نہیں کی، آپ نے کبھی یہ نہیں فرمایا کدو کھایا کرو بڑا اچھا ہوتا ہے، ایک بھی حدیث ایسی ثابت نہیں، لیکن آپ کو کھاتے دیکھا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ
سنت ہے، کھانے کی سنت ہے، ہمارے اوپر لازم نہیں ساری زندگی کدو نہ کھائیں تب بھی جنت میں چلے جائیں، لیکن صحابہ کی سوچ اور فکر دیکھیں، سنت ایک ہی ہے کدو کھانے کی سنت، کہتے ہیں ساری زندگی مجھے کدو سے محبت ہوگی، یہ ہے اصل محبت۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ محبت عطا فرمائے، سنتوں سے محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں سے محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے محبت، اللہ رب العزت ہمیں یہ محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔